میں نے گزشتہ جمعے پہ عرض کیا تھا کہ حضرت امام علی مقام کا مدینہ منورہ سے رخصت ہونا، اس پر بات کروں گا، تو آغاز اسی سے کروں گا، چند گزارشات اسی پہ کر کے پھر عظمت صحابہ و اہل بیت پر کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کہ اللہ رب العزت ہمارے پیارے وطن پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، اور جو لوگ فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگ فرقہ وارانہ فسادات کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام شریروں سے اس وطن کی حفاظت فرمائے، اور ان کو میرا اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں تو پھر میرا اللہ انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرے، تاکہ اس پیارے وطن میں کبھی بھی کوئی انتشار اور افتراق کی واردات نہ ڈال سکے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہجرت مکہ شریف کے بعد پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں۔ آپ نے اسی شہر دل نواز میں آنکھ کھولی کہ جس کو مدینۃ الرسول کہا جاتا ہے، اور آج بھی عشاقان غلامان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی معراج سمجھتے ہیں شہر مدینہ جانا، اور جو شہر مدینہ سے آتا ہے اس سے پھر اس شہر کی باتیں سن سن کے وہ اپنے دل کو راضی کرتے ہیں، اور جب ذکر مدینہ طیبہ ہو تو عاشقوں کی آنکھیں نم نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تڑپ اٹھتے ہیں غلام جب ان کے سامنے ان کے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم شہر کی بات ہوتی، اور ہر کوئی یہ خواہش کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے، یہ تڑپ رکھتا ہے کہ اللہ اسے ایک بار نہیں بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری اور مقبول حاضریوں کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اس مدینہ منورہ میں جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی گزری، جہاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے 55-56 سال بسر کیے، صبح و شام پہلے نانا جان کی زیارت، پھر ان کے روضہ اقدس کی زیارت، اور وہ شہر دلربا جس میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اور پھر امام علی مقام کی نانی جان، نانا جان ہو گئے، آپ کی خالائیں ہو گئیں، آپ کی والدہ ماجدہ ہو گئیں، آپ کے جناب والا بھائی ہو گئے، ان سب کے مزارات اسی شہر مدینہ منورہ۔ اب ان سب کو امام علی مقام نے چھوڑا، وہ جو چھوڑا یقیناً وہ کسی مقصد کے لیے چھوڑا، بغیر مقصد کے اتنی بڑی قربانیاں نہیں دی جا سکتی۔ وہ مقصد یقیناً بہت بڑا ہے جس کے لیے سید الشہداء نے اتنی لازوال قربانی پیش کی ہے، اور وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دین کو بچانا، وہ دین جس دین کے آنے پر اور جس دین کی دعوت دینے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ایذا اور تکلیف دی گئی، وہ دین کے جس کی دعوت کے لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا گیا، وہ دین کے جس کی دعوت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طرح طرح کے مظالم کیے گئے، تپتی ہوئی ریتوں پہ لٹایا گیا، کوئلے جلتے ہوئے زبانوں پہ رکھے گئے، 2 اونٹوں کے ساتھ ٹانگیں باندھ کے جسم کو چیر دیا گیا، وہ دین کے جس کی دعوت کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور سب سے بڑھ کر نبیوں کے سردار اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ تکالیف برداشت فرمائی کہ جو کسی پہاڑ پہ آئیں تو پہاڑ قائم نہ رہ سکے،
لیکن آپ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، اور پھر ایک ایک کر کے لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے گئے، اور آپ کی نگاہ ان کو اتنا ستھرا اور پاکیزہ کرتی چلی گئی کہ اب غیر مسلم مؤرخ بھی یہ لکھنے پہ مجبور ہیں کہ جو انقلاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 23 برس میں برپا کیا ہے، یہ کائناتوں میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور عرب کی بنجر زمین سے یہ جملے لکھے غیر مسلم مورخ نے، عرب کی بنجر زمین سے جہاں کوئی فصل نہیں پیدا ہوتی، جہاں سے کوئی پھل نہیں پیدا ہوتا، جہاں سے جناب والا کوئی خوشنما پھول نہیں پیدا ہوتا، فرمایا عرب کی اس بنجر زمین سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے ہیرے دنیا کو عطا کیے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی ہے۔ پوری دنیا ڈھونڈ کے تھک جائے گی لیکن ابو بکر جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا، دنیا تلاش کر کر کے مر جائے گی، فاروق اعظم جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا، دنیا جتنا مرضی ڈھونڈ لے عثمان غنی دوسرا نہیں ملے گا، دنیا اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر تک چھان لی جائے کوئی دوسرا مولا کائنات علی المرتضیٰ جیسا نہیں ملے گا، اور ساری دنیا کے عظیم لوگوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، حسنین کریمین کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے، ان کا مقابل دور دور تک کوئی نظر نہیں آئے گا، اور یہ ساری محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے پوری محنت کے ساتھ یہ ایسی جماعت تیار کر دی کہ جو جماعت لاجواب ہے، بے مثال ہے، بے عیب ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ان کو نگاہ مصطفیٰ نے ستھرا کر کے اندر باہر سے ایک کر دیا ہے، جیسے ان کا باہر ستھرا ہے ویسے ہی ان کا اندر بھی ستھرا فرما دیا ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز کا اثر ہے، اور میں نے پہلے بھی کسی موقع پر یہ یقیناً بات کر رکھی ہے، لیکن آج چونکہ عظمت صحابہ و اہل بیت کی بات ہم نے کرنی ہے تو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہم پورے قرآن مجید کے ماننے والے ہیں الحمدللہ۔ قرآن مجید نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہمارا اس پر کامل ایمان ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اتنا ستھرا ہے کہ ان سے جس کو نسبت ہو جائے رب اس نسبت والے کو بھی ستھرا فرما دیتا ہے، یعنی یہ ستھرے نہیں ہیں، یہ ستھرے فرمانے والے ہیں۔ ان کی محبت، سچی محبت دل میں آ جائے اور بندہ میلا رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت سچی ہو، غلامی سچی ہو، گلے کے اوپر سے نہ ہو، دنیا کمانے کے لیے نہ ہو، دنیا کو دھوکہ دے کے اپنی معیشت بہتر کرنے کے لیے نہ ہو، دل سے محبت ہو تو ان کی محبت انسان کو گناہ میں رہنے نہیں دیتی، ستھرا کر دیتی ہے۔ میرے نبی کی اہل بیت میں آپ کی ازواج بھی آتی ہیں، میرے نبی کی اہل بیت میں تمام امہات المومنین آتی ہیں، میرے نبی کی اہل بیت میں حضرت تمام اولاد رسول آتی ہے، سیدۃ النساء، سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آتی ہیں، حسنین کریمین آتے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ یہ سارے وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی پاکیزگی کا اعلان رب خود قرآن میں فرما رہا ہے۔ اب اگر کوئی مولا علی کے بارے میں زبان تان دراز کرتا ہے، اب اگر کوئی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، یا حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بکواس کرتا ہے، یا امہات المؤمنین کے بارے میں کوئی گندا عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ خود سوچ لے کہ ان ہستیوں کو اس کی بکواس سے فرق نہیں پڑنے والا، ان کی عظمت، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی وہ اس کی بکواس سے نہ گدلی ہوگی نہ دھندلی ہوگی، بلکہ جو ان ہستیوں کو بھونکے گا جن کو رب نے ستھرا اور پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے، وہ اپنی دنیا بھی برباد کر لے گا، اپنی آخرت کو بھی برباد کر لے گا۔ اور پھر یہ بات بھی دیکھیے، ہم بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں 5 تن پاک،
5 तन पाक में हम अम्मी खदीजतुल कुबरा को छोड़ जाते हैं। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अम्मी जान हजरत अम्मी खदीजतुल कुबरा, वो किधर गई 5 तन पाक में? क्या वो पाक नहीं? तो इसलिए दिल खुले रखने चाहिए, सोचना चाहिए कि किन हस्तियों का जिक्र है। इसलिए अहले बैत का हर तन पाक है। आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा ने क्या खूबसूरत तर्जुमानी की। फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अहले बैत की बात है। फरमाया अहले बैत के बारे में हमारा नजरिया तो ये है कि इस नस्ल करीम में बच्चा बच्चा नूर का है, इस नस्ल करीम में बच्चा बच्चा पाक है, हर तन सुथरा है, हर तन पाक है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे नबी के सारे घराने को पाक फरमा दिया है। तो इसलिए ये वो अजीम घराना है। लेकिन दूसरी तरफ कुरान मजीद पढ़िए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कायनात दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने फरमाया हबीब ये काम हमने आपके जिम्मे लगाए हैं। वो क्या है? फरमाया रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिक। पहला काम ए हबीब जो हमने आपके जिम्मे लगाया वो है इन पर आप कुरान की आयात की तिलावत फरमाएं। यतलू अलैहिम आयातिक, इन पर कुरान की आयतों की तिलावत फरमाएं ताकि अल्लाह का पैगाम भी पहुंच जाए और इन्हें कुरान पढ़ किताब। फरमाया हबीब न सिर्फ इन पर आयात की तिलावत फरमाइए बल्कि इनको किताब की तालीम भी दीजिए, वल हिकमा, और इनको दानाई भी दीजिए, हिकमत की तालीम भी दीजिए। और चौथी सिफ्त जो एक नहीं कई मकामात पे अल्लाह ने बयान की, ए हबीब वयुज़क्कीहिम, ये जितने तेरे पास तशरीफ लाते हैं इनको सुथरा भी फरमा दीजिए। वयुज़क्कीहिम, इनको पाक कर दीजिए, इनको सुथरा कर दीजिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के मकासिद में से एक मकसद है। अल्लाह बार बार बयान फरमाता है कि गंदा मेरे हबीब के पास आ जाए ये तो मुमकिन है, कोई नापाक मेरे हबीब के पास आ जाए ये तो मुमकिन है, लेकिन जब आ जाए कलमा पढ़ ले, फिर मेरे नबी की निगाह उस पर पड़ जाए, फिर ये नजरिया रखना कि उसमें कोई नापाकी रह गई, फरमाया ये फिर मेरे नबी की तौहीन है, क्योंकि मेरे नबी की तो ये शान है वयुज़क्कीहिम, वो जिस पे निगाह को डालता है उसको अंदर बाहर से सुथरा फरमा देता है। मैं कादरी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाप चिश्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये मानना है कि गौसे आजम की नजर पड़ जाए बंदा गुनहगार नहीं रह सकता, बल्कि हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मैंने रब से वादा ले रखा है, मेरा उम्मती बगैर तौबा तो मरेगा ही नहीं, मेरा उम्मती बगैर तौबा के। तो अगर अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत ख्वाजा सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत बाबा फरीद गंजे शकर या हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही या हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या हजरत शेखुल इस्लाम पीर सियाल लजपाल या हजरत पीर आला हजरत पीर मेहर अली शाह साहब या आला हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह या हम सब के आका मलजा हुजूर फैज़ आलम हजरत दाता गंज बख्श रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी निगाह पड़ जाए तो बंदा बगैर तौबा के नहीं मरता, अल्लाह उसे भी मरते
وقت توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ جب دنیا سے تو میری بارگاہ میں آئے تو گناہوں سے پاک ہو کے آئے، تو اندازہ لگائیے جن کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کی نگاہ کی شان یہ ہے، ان کے نانا جان کی نگاہ کی شان کیا ہوگی؟ وہ جس پہ پڑی ہے نہ صرف اسے ستھرا کر دیا ہے بلکہ ان کو یہ عظمت دی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھنے والے کی زیارت کر لی اور ان کی نیکیوں میں پیروی کر لی، اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا۔ اور یہ قرآن مجید نے بھی مضمون بیان کیا، قرآن مجید نے بھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، وہ لوگ جو بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کر لیں، ان کی پیروی کر لیں، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں جہاں اپنے محبوب کے صحابہ و اہل بیت سے راضی ہوں، جو ان کی اتباع کر لے میں اس سے بھی راضی ہو جاتا۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ فرماتا ہے سونیا تیرے گھر والوں میں میں ستھرا آپ فرمانا، تیرے گھر والوں کو میں ستھرا فرماتا ہوں، اور جو یہ میرے چنے ہوئے لوگ ہیں نا جن کو میں نے چنا ہے تیری صحابیت کے لیے، اے پیارے ان کو تو اپنی نگاہ سے ستھرا فرما دے۔ اب اہل بیت پاک ہے، اللہ نے ان کو پاک فرمایا ہے، اور جماعت صحابہ ساری کی ساری جناب ابو بکر و عمر و عثمان اور مولا علی بھی آتے ہیں، یعنی مولا علی تو دورے ستھرے ہوئے، حسنین کریمین یہ ڈبل ستھرے ہوئے، ادھر اس کیٹیگری میں بھی ہے اہل بیت والی، صحابہ کرام میں بھی ہے۔ کیا مولا علی صحابی نہیں ہے؟ کیا حسنین کریمین صحابی نہیں ہے؟ تو ان کی تو شان ڈبل ہو گئی نا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بھی ان کو ستھرا کر دیا، میرے نبی کی نگاہ نے بھی ان کو ستھرا فرما دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس شان کے مالک جناب سید الشہداء امام علی مقام اور شہر مدینہ کہاں چھوڑا جاتا ہے؟ بھائی صاحب تو بڑی دفعہ ہوا ہے نا، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی بار بار یہ سعادت دے۔ مدینہ شریف سے الوداع جب بتایا جاتا ہے نا، ایک تو جب بندہ مدینہ شریف جاتا ہے نا تو وہاں دنوں کی گنتی نہیں کرتا، مکہ شریف میں گنتی جاری ہوتی ہے، 3 دن ہو گئے نا، چوتھے دن کہنے ہم مدینہ پاک جانا، گنتی ہوتی ہے مکہ پاک میں، کدو چوتھا دن آوے کدو 7واں دن آوے مدینہ پاک سے ہم لے جائیں۔ لیکن جب مدینہ شہر میں بندہ پہنچتا ہے گنتی پھر نہیں ہوتی کہ کتنے دن بعد مکے جانا ہے، کچھ کرتے ہیں اتنے بھی ویسے، لیکن اکثریت وہاں گنتی نہیں کرتی۔ وہاں یہ سوچنا بھی انسان سمجھتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، میں یہ سوچوں کہ اتنے دن بعد میں نے جانا ہے، لہذا بندہ اپنا دھیان ہی نہیں ادھر کرتا۔ اچانک جب رات کو آپ ہوٹل کے کمرے میں جائیں اور آپ کے ساتھی آپ کو بتائیں کہ حضرت جی پیغام آ گیا، صبح 8 بجے گاڑی والا پہنچ جائے گا، سامان پیک کر لیں، تو وہ رات پھر انسان کی جیسے گزرتی ہے، جن جن پہ یہ وقت گزرا ہے وہ بہتر جانتے ہیں، لفظ نہیں کہ بیان کیا جا سکے۔ سامان بھی پیک کرنا ہے لیکن دل کہتا ہے چھاڑی یار سامان نو، مسجد نبوی شریف کا رخ کر، اور سرکار کی بارگاہ میں رات گزار، پھر پتہ نہیں یہ رات ملے یا نہ ملے۔ اور پھر جب فجر پڑھ کے ہوٹل کی طرف بندہ چلتا ہے نا تو 1 قدم ہوٹل کی طرف اٹھتا ہے تو 2 قدم پیچھے کی طرف اٹھانے کو دل کرتا ہے، اور گاڑی میں بیٹھ کے بس میں جب مدینہ منورہ سے حدود سے نکلتے ہیں نا، روضہ شریف پہ نظر پڑتی ہے تو پھر آنسو یہ فریاد کرتے ہیں کہ آقا دوبارہ جلد بلا لیجئے گا۔ زبان تو پھر بولنے کے قابل نہیں ہوتی نا، پھر آنسو فریادی ہوتے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہوتے۔ تو اگر ہم جیسے گنہگار بندے پہ یہ گزرتی ہے تو سوچو جن کو کھیلنے کے لیے گود مصطفیٰ ملی ہے، جو پشت مصطفیٰ پہ سواری کرتے رہے، جو آقا کے کندھوں پہ سواریاں کرتے رہے،
جن کو چوسنے کے لیے زبان مصطفیٰ نصیب ہوتی رہی، اب وہ اس شہر مدینہ کو چھوڑنے کے لیے جب تیاری پکڑتے ہیں اور روضہ شریف پہ حاضر ہوتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن کرم فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جدائی کے ان لمحات میں ہمارے امام کی آنکھ لگ جاتی ہے، تڑپ رہے ہیں، آنکھیں بہہ رہی ہیں، لیکن نیند آ جاتی ہے۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جناب امام عرض گزار ہوتے ہیں کہ نانا جان مجبوری آ گئی، ایک طرف آپ کا شہر ہے، دوسری طرف آپ کا دین ہے، یہاں سے جانے کا دل تو نہیں، لیکن دین بچانے کے لیے اگر نہ گیا تو آپ کی ساری محنت اس کو یہ لوگ، یہ حکمران یہ بدل ڈالیں گے، دین بدل ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہزادے بس یہ کچھ دن کی جدائی ہے، پھر صدا کے لیے تم میرے پاس آنے والے ہو۔ حوصلہ دیا خواب میں، آنکھ کھلی جناب امام کی، گھر تشریف لائے، اب اطمینان تھا۔ پہلے کیفیت اور تھی، لیکن جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ خوشخبری دی کہ بیٹا تھوڑے دن ہیں، تھوڑا عرصہ ہے، تو گھر آئے، حوصلے میں تھے، اپنے بچوں کو، اپنی شہزادیوں کو، اپنی گھر والی کو، اپنے چاہنے والوں کو، صرف جو آپ کے ساتھ جانے کے لیے خود تیار تھے، کسی کو دعوت نہیں دی، ورنہ امام پاک مدینہ میں اعلان کرتے کہ میرے ساتھ چلو تو مدینہ میں کوئی نہ رہتا۔ یہ غلط باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں کہ فلاں نہیں گیا، فلاں نہیں گیا، امام نے کسی کو بتایا ہی نہیں، امام نے کسی کو کہا ہی نہیں، امام فرمائے اور کوئی ساتھ نہ جائے، یہ کہاں لکھا ہے؟ حضرت ابو ذر غالباً یا کوئی اور اس طرح کے بزرگ صحابی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے نا تو ایک بابا جی نے جوتی بغل میں دبائی ہوئی ہے امام کی، اور جوتی پہنانے کے لیے بیٹھ گئے، پہلے اپنی دستار سے پاؤں مبارک صاف کیے، پھر جوتی پہنائی۔ امام پاک نے بڑا کہا بابا جی نہ کریں بابا جی، لیکن بابا جی نے کیا۔ جب جوتی پہنا چکے نا تو چہرے سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا تو سب کی چیخیں نکل گئیں، یہ تو رسول اللہ کے صحابی حضرت ابو ذر۔ تو امام پاک نے بازو سے پکڑا اور عرض کیا چاچا جان آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو جواب سنیے گا، فرمایا بیٹا ان لوگوں کو نہیں پتا آپ کا مقام کیا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے پیار کرتے ہوئے، ہمیں پتا ہے آپ تو شہزادہ رسول ہیں، میں نے یہ اس لیے کیا ہے ایک تو رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، دوسرا ان لوگوں کو جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں پتہ چل جائے کہ اللہ رسول کے ہاں آپ کا مرتبہ و مقام کتنا اونچا ہے۔ اب جو پاؤں مبارک اپنی دستاروں سے صاف کرتے ہوں وہ یا ان کے بچے امام حسین کی آواز پہ لبیک نہ کہیں؟ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے جناب عمر پاک کا، آپ مال تقسیم فرما رہے تھے، تنخواہ مقرر فرما رہے تھے، انعامات سے نواز رہے تھے، ہدیے دے رہے تھے، تو آپ نے سب سے زیادہ ہدیہ وہ شہزادوں کو دیا۔ آپ کے بیٹے بیٹھے تھے، انہوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا بابا ہم تو جنگیں لڑے ہیں، یہ تو چھوٹے تھے شہزادے، تو ہم نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ نے ہم سب کو کم وظیفہ دیا ہے، ان شہزادوں کو زیادہ ہدیہ دیا ہے۔ تو جناب فاروق اعظم جلال میں آئے، کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑا، کہا ہوش کر، تو کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ کیا تیرا باپ اس کے باپ جیسا ہے؟ کیا تیری ماں اس کی ماں جیسی ہے؟ کیا تیری خالائیں اس کی خالاؤں جیسی ہے؟
کیا تیرے چچا اس کے چچا جیسے ہیں؟ کیا تیرے بھائی اس کے بھائی جیسے ہیں؟ کیا تیرا نانا اس کے نانا جیسا ہے؟ خبردار آئندہ ایسی بات ذہن میں آئی بھی برابری کا سوچنا بھی مت۔ شہزادے خوش خوش گھر گئے، جا کے اپنے بابا مولا علی کو ساری بات بتائی۔ بابا آج چچا عمر نے یوں کہہ دیا، یوں کہہ دیا، یوں فرما دیا، یوں ڈانٹ دیا، یوں۔ سارا کچھ سننے کے بعد مولا علی نے اپنے شہزادے کو پکڑا اور تھوڑا سا جھنجھوڑ کے فرمایا اب تو بھی سن لے۔ کبھی دل میں یہ نہ آنے دینا عمر کو معمولی سا بندہ ہے۔ عمر کے ان الفاظ سے کبھی دل میں یہ نہ آنے دینا کہ عمر کو معمولی سا بندہ ہے۔ بیٹا جان سنو، عمر وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا چراغ قرار دے رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام کو تو پتا تھا کہ حسنین کریمین کا مقام کیا ہے۔ جناب فاروق اعظم نے ایک دن امام پاک سے گلہ کیا، امام حسین سے، فرمایا بیٹا جی آپ مجھے ملنے نہیں آتے۔ عرض کی چچا جان آپ مصروف ہوتے ہیں، ذمہ داریاں آپ پر بہت ہیں، تو میں اس لیے نہیں حاضر ہوتا کہ کہیں ڈسٹرب نہ کروں، کہیں آپ کو کوئی میرے آنے سے تنگی نہ ہو۔ فرمایا نہیں بیٹا آپ آیا کریں۔ ایک دن امام حسین ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب پہنچے تو عبداللہ بن عمر دروازے پہ کھڑے تھے۔ سلام دعا ہوئی، ہاں جی بھائی جان کدھر آئے؟ جی ملنے آئے ہوں چچا جان کو۔ پتا چلا کہ چچا جان مصروف ہیں، ان کا بیٹے بھی باہر کھڑا ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں، کوئی اہم معاملہ چل رہا ہے۔ امام پاک نے سوچا جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو پھر میرے لیے بھی اجازت نہیں ہوگی، آپ واپس لوٹ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، جناب عمر پاک نے پھر گلہ کیا بیٹا آپ آئے نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا۔ عرض کی چچا جان میں آیا تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حیران ہوئے، آپ آئے تھے اور ملاقات کے بغیر تشریف لے گئے؟ عرض کیا چچا جان عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے باہر، آپ مصروف تھے اندر، تو میں نے کہا جب عبداللہ ابن عمر کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو جناب فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا شہزادہ رسول آپ نے کب سے اپنے آپ کو عبداللہ ابن عمر سے مقابل سمجھ لیا ہے؟ آپ نے کس دن سے یہ سمجھا ہے کہ آپ کی برابری عبداللہ ابن عمر کر سکتا ہے؟ شہزادے وہ عمر کا بیٹا ہے، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کے لیے یہ اصول یہ قاعدے نہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ تشریف لائے دروازے تک لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ تو صحابہ کرام کو تو پتا تھا جناب حسن کا مقام کیا ہے، جناب حسین کا مقام کیا ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے ان ہستیوں پر کہ شاید انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ اور یارو جو اپنے بیٹوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، جو اپنے بیٹوں کو بھرے مجمع میں کہتے ہیں کہ خبردار ان کی مقابلے کا تصور بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ آنے دینا، تم ان کی کرتے راہ کو نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ تم عمر کے بیٹے ہو اور یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی غلط رویہ رکھیں؟ تو اس شہر مدینہ کو دین کے بچانے کے لیے جناب سید الشہداء نے اکیلے، کسی کو بتایا نہیں، بتا دیتے تو سارا مدینہ ساتھ چل پڑتا، مدینہ منورہ چھوڑا۔ میں یہاں یہ جملہ عرض کروں گا کہ دیکھیے آج ہم سب کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہمارا یہی دعویٰ ہے نا سب کا، ہم حسینی ہیں۔ حسین پاک نے دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم اسی دین کو جھٹلا کر حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امام حسین نے کبھی نماز چھوڑی ہے؟ تو جو بندہ نماز پڑھے ہی نہ وہ حسینی ہے۔ امام پاک یزید سے اس لیے مقابل یزید کیا ہے کہ یزید شراب پیتا تھا اور شراب عام کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جیسا حکمران ہوتا ہے جو اس کی عادتیں ہوتی ہیں ریاست میں وہ نظام چل پڑتا ہے۔ شرابی حکمران آئے گا قوم میں شراب عام ہو جائے گی، زانی حکمران آئے گا قوم میں زنا عام ہو جائے گا۔
سودی حکمران آئے گا، قوم میں سود عام ہو جائے گا. جو خامی اوپر والا طبقہ کرتا ہے نیچے والا خود بخود وہ کرتا ہے. تو امام پاک نے جب دیکھا کہ یزید شراب نوشی، یزید زنا، یزید ان معاملات میں ہے، تو امام دین کو بچانے کے لیے میدان میں آئے، سب کچھ داؤ پہ لگایا، سب کچھ قربان کیا. آج ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں لیکن ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے، ہم حسینی ہیں لیکن ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے، ہم حسینی ہیں لیکن حق بات کہہ نہیں سکتے، ہم حسینی ہیں لیکن مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. کیسے حسینی ہیں ہم؟ کشمیر میں پورا سال ہو گیا لاک ڈاؤن لگے ہوئے اور ہم ایک مظاہرہ نہیں کر سکے. حسینی ہیں ہم؟ اپنے آپ سے سوال پوچھیں ہم. کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آج تشریف لے آئے ظاہری طور پر، تو آپ کا رویہ یہی ہوگا کشمیریوں کے ساتھ جو ہمارا ہے؟ منہ سے کہنا بڑا آسان ہے، کاش ہم اپنے عمل بھی ویسے کر لیں جیسے عمل جناب حسین کو پسند ہے، لیکن اس طرف کوئی نہیں جائے گا. عمل کرنا مشکل ہے، عمل کی طرف کوئی نہیں جائے گا. سب آسان راستہ لیں گے. وہ یہ ہے کہ جناب حسین کی محبت کا نعرہ لگا دو اور سمجھو ہم نے حق ادا کر دیا. جناب حسین نے اپنے نانا کے دین کی اقدار کو بچانے کے لیے، اللہ کی حدود کے تحفظ کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے سارے کنبے کو قربان کر دیا اور اللہ کے دین کی حدود کو بچایا ہے. اب جو حسینی ہوگا وہ دین پہ چلنے والا ہوگا، جو حسینی ہوگا وہ فکر حسین کو عام کرنے والا ہوگا، جو حسینی ہوگا وہ اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوگا، جو حسینی ہوگا وہ جب جب دین پہ حملہ ہوگا وہ چٹان بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ اگر سید الشہداء جناب حسین اپنی جان کی قربانی پیش کر سکتے ہیں تو ہماری جانیں اتنی قیمتی نہیں ہے. اگر دین پہ حملہ ہو جائے تو ہم سب بھی اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں. لیکن یہ جذبہ کس میں ہے؟ آپ کو پتہ ہے فرانس کے صدر نے دوبارہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا اعلان کر دیا. اب کتنے لوگ اس پر احتجاج کریں گے؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے. میں آپ دوستوں سے گزارش کروں نا، جمعے کے بعد ادھر بائی روڈ پہ ہم نے کو 5 منٹ احتجاج کرنا ہے علامتی، تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام جائے کہ ہمارا دل دکھی ہے. تو آپ سارے 2 فرض پڑھ کے چلے جائیں گے، 20-25 بندے رہ جائیں گے صرف. اگلے جمعے میں آپ سے پوچھوں گا حسینی کون ہے تو آپ سارے ہاتھ کھڑا کریں گے. بڑی پرانی بات ہے، میں تقریر کر رہا تھا میلاد شریف کی محفل میں، سردیوں کے دن تھے، تو ہلکی سی بارش کی کنیاں شروع ہو گئی اور کنیوں سے پہلے میں مجمع بڑے نعرے لگا رہا تھا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، بڑے نعرے لگ رہے تھے. وہ بارش کی چند کنیاں گری، نسانے اٹھ کے دوڑ لا کے شیڈا تھلے ہو گئے تو مولوی کلہ ہوتے بیٹھے ہیں. تو جب بارش رک گئی 2 منٹ بعد پھر واپس آئے، میں صدقے جاواں تہاڈا غلامی رسول تو موت بھی قبول دا نعرہ لانا. تو وہ جڑے بارش دی 2 چھٹاں برداشت نہیں کر سکے وہ جان دیں گے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر 5 منٹ روڈ پہ کھڑے نہ ہو سکیں وہ حسینی ہے. حسین پاک نے تو جان دی ہے یار، تہاڈے کول زندگی دے 5 منٹ نہیں نکلدے. 2 فرض پڑھتے ہی ایسے دوڑ لگتی ہے مسجد سے جیسے پتہ نہیں کو کسی ایجنسی نے بتایا ہوا ہے کہ نماز کے فوراً بعد 5 منٹ بعد بم ہے جو پھٹ جائے گا، جان بچاؤ نکل جاؤ گھروں کو. ٹھیک ہے کسی دن مجبوری ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے، لیکن ہر جمعے پہ تو نہیں نا. سلام پڑھتے ہوئے 20 بندے ہوتے ہیں، باقی سارے گھروں کو تشریف لے جا چکے ہوتے ہیں. تو حسینی کردار کا بننا ہے میرے عزیز. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبانی دعوے نہیں، زبان سے تو ہم سب بڑے اچھے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے عمل پہ ہم 0/0. اور جن ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے مدینہ منورہ چھوڑا،
برستی آنکھوں میں چھوڑا، تڑپتے دل کے ساتھ چھوڑا، لیکن سامنے مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانا ہے. اور حسین پاک نے ایسا دین بچایا ہے کہ صبح قیامت تک جتنے مرضی یزید آتے رہیں گے، دین کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا، اونچا رہے گا، اس لیے کہ حسین اپنی جان دے کر اس پرچم دین کو سب سے اونچا فرما گئے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، آخری پیغام میرا سن لیجئے. آج کا جمعہ چونکہ عظمت صحابہ کے عنوان پر پورے پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے. پاکستان کی فوج کے بارے میں اگر کوئی بندہ غلط بات کرے تو اس کو جینے کا حق نہیں دیتے ہم. ایسا ہی ہے نا؟ ہم کہتے ہیں یہ غدار ہے، یہ دشمن کا ایجنٹ ہے، اس لیے یہ پاک فوج پر بھونک رہا ہے. کیونکہ پاک فوج نہ ہو تو ملک کا دفاع نہیں ہوگا، لہذا اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو سزا دی جائے، اس کو پھانسی دی جائے. یہ غدار ہے. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن پاک فوج میں ہے انسان ہماری طرح کے، کسی کے ماموں کا بیٹا ہوگا، کسی کے چاچے کا بیٹا ہوگا، کسی کے محلے دار ہوگا، ہم میں سے ہی ہیں. لیکن اس وردی نے اور ان کی ڈیوٹی نے ان کو اتنا عظیم کر دیا کہ اب پوری قوم ان کی شہادت پہ غمزدہ ہوتی ہے، پوری قوم اپنی فوج کی پشت پہ کھڑی ہوتی ہے، اور جب جنگ لگ جائے تو قوم فوج سے آگے بڑھ کے ٹینکوں کے نیچے بم باندھ کے چلی جاتی ہے. فوج کی وردی نے ہمارے جیسے بندے کو یہ عزت دے دی کہ اب جب وہ وردی میں ہو تو ہر بندہ اسے عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت سے ملتا ہے، احترام سے ملتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید وردی کے ڈر سے ملتا ہے. نہیں بابا، وردی کے ڈر سے نہیں، اس لیے کہ یہ ہماری دھرتی کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری دھرتی کی حفاظت کے لیے جانیں دیتے ہیں، اس لیے ہم انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں. لیکن اللہ کرے اب یہ جملہ میں آپ کو سمجھا پاؤں. یار پاکستان کی فوج ہو، اس کے بارے میں جو بندہ بکواس کرے اس کو ہم برداشت نہیں کرتے، ہمارے ادارے برداشت نہیں کرتے، ہماری ریاست ٹالریٹ نہیں کرتی، برداشت نہیں کرتی. تو جو پاکستان کی فوج ہے یار، اس کا مقام یہ ہے تو سوچو نا جو محمد رسول اللہ کی فوج ہے، اور ہلکی سبحان اللہ کہ وہ نظر نہ لگ جائے. تو ایک ہے پاکستان کی فوج، ایک ہے میرے مصطفیٰ کی فوج. پاک فوج یہ ہے خاکی وردی میں، اور میرے نبی کی فوج ہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی صورت میں. تو اس فوج کو جو بھونکے ہم اسے بھی غدار کہتے ہیں، جو اس فوج کو بھونکے ہم اسے بھی غدار کہتے ہیں. اور پھر آخری جملہ یہ بھی سن لیجیے. قرآن کہتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غلبہ ہوگا. اور وہ امت کا غلبہ ظاہر ہے اسلام شروع ہوتے ہی لوگوں نے تنگ کیا، جنگیں ہوئیں، بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، حنین ہوا، یہ ساری جنگیں لڑیں. یہ کنہوں نے لڑیں؟ کیا ابو بکر بدر میں تھے کہ نہیں تھے؟ یار جو جنگیں لڑیں اگر وہ مسلمان نہیں، جو اسلام کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے جنگیں لڑیں وہ مسلمان نہیں، تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا پھر روح زمین پر آج کوئی بھی مسلمان نہیں. اگر جماعت صحابہ مسلمان نہیں اور بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں تو پھر روح زمین پر کوئی مسلمان. یہ میں جوش میں نہیں کہہ رہا، پورے ہوش میں کہہ رہا. اپنے گریبانوں میں یوں کر کے دیکھیے گا دین واسطے کنی زندگی چ روپیے لائے جائے، کتنے پیسے لائے جائے دین واسطے. بڑی کو چھال مارے گا، کہے گا کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ، اس تو اتنے تو نہیں. صدیق اکبر کون؟ جس نے اپنی ساری جمع پونجی دین اسلام پہ لگا دی. ہوں جڑا بندہ 35 لاکھ روپیہ تقریر دا لے رہے ہیں، کتنے پیسے؟ 35 لاکھ ایک تقریر سنانے کا.
وہ ممبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کے کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ ابو بکر کافر. اور میں آخری مطالبہ آپ سب کی موجودگی میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, ہم اپنے اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, کوئی شخص جو اہل بیت کی گستاخی کرے, صحابہ کرام کی گستاخی کرے, اللہ کی توہین کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے, اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے. کیا آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ اس طرح کی حمایت جڑی ہے نا وہ تو کدھر بھی نہیں سمجھی جاتی. کچھ دوست ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں تو کچھ میرا منہ ہی ویکھی جا رہے ہیں. میں جس کا دل نہیں مانتا وہ بالکل ہاتھ نہ کھڑا کرے, ٹھیک ہے, زبردستی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی ہمارا بھائی بیٹھا ہو جو سمجھتا ہو کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے, لیکن ہم دل سے یہ سمجھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, ابو بکر کو کسی نے برا کہا, بدلے میں ہم کس کو برا کہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جو ابو بکر کو برا کہہ رہا ہے وہ مولا علی کی محبت کی آڑ لے کے کہہ رہا ہے. مولا علی پہ ہماری جانیں قربان, ہماری اولادیں قربان. ہم بدلے میں کس کو بھونکیں؟ ہم تو کسی کو نہیں کچھ کہہ سکتے. ہماری تو جان ہے اہل بیت اطہار, تو ہم پھر حکومت سے مطالبہ ہی کر سکتے ہیں نا کہ ایسوں کو خود کٹہرے میں کھڑا کر کے کیفر کردار پہ پہنچائے تاکہ ہمارے ملک کا امن برقرار رہے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کا غلام رکھے. آمین. وآخر دعوانا